السلام علیکم۔ آج ہم توبۃ النصوح کے بارے میں بات کریں گے۔ نصوح کون تھا اور توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ توبۃ النصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو۔ آخر نصوح کون سا شخص تھا جس نے ایسی توبہ کی کہ توبۃ النصوح مشہور ہو گئی؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں نصوح نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا حال کچھ یوں تھا کہ وہ تھا تو مرد، لیکن ظاہری شکل و صورت سے لگتا تھا، اسی لیے عورت نما نظر آتا تھا، اسی لیے اسے عورت نما مرد کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کیا کرتا تھا، یعنی مرد ہو کر بھی اس نے مردوں والا حلیہ نہ اپنایا بلکہ لڑکی بن کر رہنا شروع کر دیا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ لڑکیوں سے کم نہ تھے، اور وہ مساج اس طرح کرتا کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ نصوح سے ہی مساج کروائے۔ نصوح نے بہت دفعہ اللہ سے ڈر کر اس کام سے توبہ کی، لیکن ہر دفعہ وہ اپنی نفسیاتی اور نفسانی خواہش کے تابع ہو جاتا اور مجبور ہو جاتا اور دوبارہ حمام میں اسی کام کے لیے چلا جاتا۔ جب وہ لڑکیوں کو نہلاتا تو ساتھ میں اپنی شہوت بھی پوری کر لیتا، لیکن کسی کو کچھ شک نہ ہونے دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا جب وہ بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کو اس سے مساج کرنے کا بہت لطف آیا۔ اب وہ شہزادی کا پکا مساج کرنے والا بن گیا، لیکن ایک دن شہزادی کا من پسند ہار گم ہو گیا۔ شہزادی نے حکم دیا اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نصوح نے یہ حکم سنا تو وہ کانپ گیا کہ اب تو میری اصلیت کھل جائے گی، میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لینا شروع کی، مگر ہار نہیں مل پایا۔ جب سپاہی نصوح کی طرف بڑھ رہے تھے تو نصوح پر خوف طاری ہو گیا کہ جو پردہ آج تک میری مردانگی پر پڑا رہا ہے، لوگ مجھے یہاں عورت کی حیثیت سے جانتے ہیں، جب یہ لوگ میری تلاشی لیں گے تو میں بے پردہ ہو جاؤں گا۔ سپاہی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن وہ اپنے اندر خوف کی وجہ سے کانپ گیا۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا، آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ دے مولا۔ وہ دعا مانگے ہی جا رہا تھا، میری لاج رکھ دے مولا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، وہ ہیرے کا ہار مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا کہ یہ میری ایک آزمائش تھی، میں توبہ کرتا تھا لیکن پھر اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے اور مجھے بچا لیا ہے، اس لیے میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ نصوح نے مساج کا کام چھوڑ دیا۔ جب شہزادی بار بار مساج کرنے کے لیے نصوح کو بلانے لگی تو نصوح اس شہر سے ہجرت کر گیا اور پہاڑیوں میں جا پہنچا تو اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا، جب اس کا مالک آئے گا تو اس کے حوالے کر دے گا۔ اب روزانہ وہ ساری رات سارا دن عبادت خدا میں مشغول رہتا، اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک قافلہ نے پڑاؤ ڈالا، وہ پیاس اور بھوک کے مارے نڈھال تھے۔ نصوح نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگے تو نصوح کو خدمت کے بدلے بہت سارے قیمتی تحائف اور نقدی انعامات دے کر چلے گئے۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا، آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچنے لگے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا، اگر نصوح نہیں آ سکتا تو میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا، بادشاہ کی روح قبض ہو گئی۔
چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا۔ اس نے پورے ملک کو عدل کا گہوارہ بنا دیا۔ نسوح کی شادی اسی شہزادی سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نسوح اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی۔ اس کی فلاں نشانیاں تھیں، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نسوح ایک دم سے لرز گیا، کیونکہ نشانیاں وہی تھیں جو بھینس نسوح کے پاس رہی تھی۔ نسوح کہنے لگا، وہ بھینس میرے پاس تھی اور آج جو کچھ میرے پاس اسی بھینس کی برکت اور اللہ پاک کے کرم سے ہے۔ نسوح نے فوراً شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ میری سلطنت کا آدھا حصہ اس بھینس والے کو دے دیا جائے۔ اس پر بھینس کا مالک کہنے لگا، نسوح، میں کوئی انسان نہیں، نہ ہی وہ بھینس جانور تھی، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے تھے، اور سارا مال، دولت، انعام و کرام تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ ہر کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ کام ہماری آزمائش تو نہیں۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے فرشتے کی شکل میں لا کر کرتا ہے اور کوئی آزمائش کے طور پر۔ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ اور خدا کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم آزمائش میں پورے اتر سکیں، اور جس کام میں گناہی سمجھے یا کوئی برائی سمجھے اس کی دل سے توبہ کریں۔ اس لیے توبۃ النصوح ایسی مشہور ہوئی کہ رہتے عالم تک اس نسوح کا نام رہا۔